سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت وہ تمہیں بلائیں اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ بھی کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلے مضمون کے ساتھ بھی ربط ہے کہ کل کی آیات جو ہم نے دیکھی اس میں تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کا کہا مانو، کیونکہ رسول تو آتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ ان کا کہا مانا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی جو ہے وہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، انسان یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے مانا تو بھی اچھی بات ہے، نہیں مانا نہیں۔ جب نبی آ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا۔ جب بھی فرمایا کہ ہم کسی قوم کے فیصلہ کرنا چاہتے تو پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں وہاں پہ، ان کے آنے سے پھر اس قوم پر عذاب کا یا ثواب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نبی آئے اور پھر قوم میں کوئی کچھ بھی نہ ہو، قوم جیسی ویسی چلتی رہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو کچھ لوگ جنت چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم چلے جاتے ہیں، یہ جدائی جدائی ہو جاتی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ یہ گڑبڑ جو ہوتی ہے اس سے پہلے رہتی ہے۔ نبی آ کر حق کو حق ہونا اس کا واضح کر دیتے ہیں اور باطل کا باطل ہونا پوری طرح کھول کر اس کو بتا دیتے ہیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ تو رسول تو آتے ہی اس کام کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو آج کی آیت کا بھی مضمون اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، مگر اس میں ایک خاص انداز سے اطاعت کی اور فرما برداری کی جو ہے تلقین کی گئی، وہ یہ ہے کہ جب تمہیں رسول بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، یہ کہا ہے۔ اس کا ایک شان نزول بھی ہے اس آیت مبارکہ کا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، مگر وہ چونکہ نماز میں تھے تو یہ نماز میں شروع میں تو نماز میں کلام کی بھی اجازت تھی، بات چیت کی بھی، سلام کی بھی اجازت تھی، مگر بعد میں تدریجاً ختم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب زبان سے بھی جواب نہیں دے سکتے تھے باہر کے کسی آدمی کو۔ تو وہ نماز ختم کر کے پھر حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا تو پھر نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا۔ اور یہ حکم ایسے ہی ہے کہ بعض حضرات نے تو خیر یہاں یہ فرمایا کہ اگر نبی بلائیں امتی کو تو نماز میں اگر وہ چلا بھی جائے تو نماز ٹوٹے گی نہیں اس کی، کیونکہ اس لیے کہ نماز بھی اللہ کا حکم ہے اور جو نبی نے بلایا ہے اپنی امتی کو وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ گویا کہ اب اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت وہ یہاں سے نکلے اور ان کی جا کے بات سنے۔ لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، وہ اس نماز کو ختم کر دے اور پھر آ کر اس کی قضا کرے گا۔
بہرحال یہ اب تو خیر اس کا ایسا کوئی عملی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ جب بھی نبی بلائیں تو امتی کے ذمے ہے کہ دل و جان سے جائے ان کے پاس، اس میں وہ اس کو اختیار نہیں ہے، کسی سستی کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ تو ایک خاص پس منظر ہو گیا۔ دوسرا اس آیت میں جو ہے وہ عمومی ہدایت ہے ہمارے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ان کا کہا مانیں، جس چیز کی ہمیں وہ کہہ دیں بس ٹھیک ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے، مرد ہو یا عورت، ایمان والا، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں بچتا جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے، اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اس کے بعد اب بغاوت، اس کا نافرمانی کا نتیجہ بغاوت ہے کہ اللہ کے حکم سے عدولی ہو رہی ہے تو نافرمانی ہے، اور یہ بغاوت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتا کہ حضور کہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور کہ میں تو نہیں کرتا، یہ کھلی کھلی نافرمانی ہے۔ ایک ہے کہ آدمی، یہ اس زمانے میں تو خیر بہت ہی شدت کا حکم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرماتے، آج ہمارے لیے کچھ رعایت اس معنی میں ہے کہ آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے یہ حضور کا حکم ہے لیکن میں نہیں مانتا اس کو، تو وہ تو خیر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں پتہ ہے حکم تو ہے لیکن کیا کروں، سستی ہے، کوشش ہوتی ہے میری عمل کرنے کی لیکن نہیں کر پاتا، ماحول ہے، معاشرہ ہے، 10 مجبوریاں ہیں، میرے عذر ہیں، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن فسق ہوتا ہے، گناہ گار شمار ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، چاہے مجبوریاں اس کی 10ویں مجبوری کی وجہ سے تو اس کو گنجائش مل گئی کہ کفر سے بچ گیا، ورنہ اصل تو اس کا حکم یہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو جب تمہیں وہ بلائیں اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ لما یحییکم، اس کی آیت میں فرمایا کہ اس سے مراد مختلف مفسرین نے فرمایا، کسی نے کہا اس سے مراد قرآن پاک ہے، اور کسی نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، کسی نے کچھ، لیکن سب جو تفسیریں اس طرح کی مختلف آتی ہیں تو ان میں بالعموم آپس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو انسان کے دل کی زندگی کا باعث ہے۔ دل کی زندگی کیا ہے؟ دل کی زندگی ایک تو وہ ہے جو ہم نے سمجھ رکھی ہے، جو ہے دل جب تک پمپ کر رہا ہے، خون کو بھیج رہا ہے پورے جسم کے اندر تو ہم زندہ ہیں، ایک زندگی یہ ہے۔ لیکن یہاں یہ زندگی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کے بڑھوتری کے ساتھ اس کی لائف کو سیو کرنا یا کوئی اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ انسانوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ جب بھی انسان اس معاشرے میں ہوگا وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے 10 طرح کے طریقے اپناتے رہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں یہ کام لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں آتے کہ تم لوگوں کی جانیں کیسے زیادہ بچا سکتے ہو، اور اس کے لیے تم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میڈیکل کالج کیسے کھول لو، یونیورسٹیاں کھول لو اور ہسپتال بنا لو۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسانوں کے کام وہ خود ہی کرتے رہتے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، فرمایا تم اپنے جو خالص دنیا کے اس طرح کے معاملات ہیں یہ تم جانو، تمہارا کام۔ اس میں شریعت ہاں ایک چیز کا خیال کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے غلط کام نہیں کرنا کوئی، اس کا ہم تمہیں گائیڈ لائن دے دیں گے، ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ علاج کرو، معالجہ کرو، دوائیاں بناؤ، نسخے بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن اس میں شریعت کے اصولوں کو پامال نہیں کرنا بس۔ باقی کون سی دوائی مفید ہوگی کون سی نہیں ہوگی یہ حضور کی براہ راست یا نبی کی براہ راست یہ جاب نہیں ہوتی، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ یہ بتائے آپ کو۔ اس کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کی زندگی بتاتا ہے۔ دل کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، کہ تمہارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعلق مع اللہ کے اوپر بنیاد ہے تمہاری ہمیشہ کی زندگی کی۔ اس زندگی کے بھی اچھا ہونے کی بنیاد ہے، بابرکت ہو جاتی ہے یہ زندگی، خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اگلی زندگی تو اچھی ہو ہی جاتی ہے اگر ان کے نسخے پر عمل کیا جائے، انبیاء علیہ السلام کے نسخے پر۔
اس زندگی کی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مگر میں دین پر چلنا شروع کر دوں گا تو میرے دنیا کے سارے کام جو بگڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ تو اول تو ویسے ہی یہ بڑی نیچ سی بات ہے کہ ہم اللہ کی نماز اس لیے پڑھیں تاکہ ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں, اور اگر نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر ہم جو ہے کل کو اللہ کے ساتھ بگڑ بھی جائیں گے. اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکلے گا. جیسے کسی صاحب نے لطیفہ ہے, کسی کو کہا کہ بھائی تو نماز پڑھا کر 40 دن تو تکبیر اللہ سے نماز پڑھ, تجھے میں اتنے پیسے دوں گا. اب وہ بڑے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. جب 40 دن پورے ہوئے تو اس نے کہا کہ لاؤ پیسے. اس نے کہا کہ پیسے کون سے, نماز کے بھی کبھی پیسے ہوئے ہیں؟ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا تاکہ تمہاری عادت بن جائے. 40 دن نماز پڑھو گے تو نماز کی عادت پڑ جائے گی, تو پیسے ویسے تو کوئی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا پھر میں نے بغیر وضو کے پڑھی ہے. تو پیسے کے لیے جو پڑھی تو پھر ایسی نماز ہی ہوئی. تو دین پر چلنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج, زکوٰۃ, یہ ہماری آخرت سنوارنے کے لیے اصل میں. اس کی دنیا سنورتی ہے سنور جائے گی, بگڑتی ہے بگڑ جائے گی, اس کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے. نہ اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے چیزوں کو. لوگ کہتے ہیں میں نمازیں شروع کرتا ہوں, کیوں, میرے گھر میں بڑی پریشانیاں, بڑے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اس کی برکت سے اللہ ہو سکتا ہے تمہارے مسئلے حل بھی کر دیں دنیا کے, لیکن گارنٹی نہیں ہے, وعدہ نہیں ہے اس پر. وعدہ آخرت کا ہے. ہاں قبر سنور جائے گی, حشر میں تمہارے سوالوں میں تمہیں سہولت ہو جائے گی, جنت مل جائے گی, اس پر اللہ کا وعدہ ہے. لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ کا اور طریقے سے چلتا ہے. وہ کبھی کر بھی دیں گے, کبھی نہیں بھی کریں گے. لیکن جو آدمی عبادات کو جوڑ دیتا ہے اپنی معاش کے مسائل کے ساتھ, معاشرت کے مسائل کے ساتھ, وہ بیچارہ بڑے خسارے میں رہ جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بالکل بارڈر پہ کھڑے ہو کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر تو اس کے معاملات ہو گئے اچھے, کاروبار چمک گیا, رشتے میں بندش ختم ہو گئی, اور معاشرے میں بڑی اس کی عزت ملنا شروع ہوگی اس کو, اطمئن بھی, پھر کہتا واہ 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 واہ, دین بڑا اچھا ہے, دین تو ہمارے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. دیکھو نا, میری دکان نہیں چل رہی, میں نے نماز پڑھنی شروع کی, دکان چل گئی. 4 مہینے جماعت میں لگائے تو میرا یہ کام ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَتْ. یہاں تو یہ تو ادھر تو تصویر کا یہ رخ تو بڑا اچھا ہے, لیکن دوسرا رخ بھی آئے گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اگر اللہ کی طرف سے آگئی آزمائش, اور وہ آ جاتی ہے, بڑوں بڑوں پر آ جاتی ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں. ایمان کہا, آمنا چگویم مسلمانم بلرزانم کدانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کے پیچھے کتنی مشکلات ہیں, کتنی پابندیاں ہیں, کتنے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے. تو آزمائش تو آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس اور ان کا وعظ ہے, چھپا ہوا ہے, اس کا عنوان یہ ہے کہ نیک بننے سے مصائب سے چھٹکارا نہیں ہوگا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیک ہو جاؤ تو سارے دنیا کے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے. اور جو لوگ یہ وظیفوں وغیرہ سے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں وہ بیچارے بھی ساری زندگی رہتے وظیفوں میں ہی ہیں. روزی کی بندش کا وظیفہ پڑا تو روزی کا مسئلہ تو ہو گیا حل, صحت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب صحت کا مسئلہ حل کیا تو معاشرت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا آپس میں, پھر اس کے لیے الگ وظیفہ, اس کے لیے الگ وظیفہ, اس کے لیے الگ وظیفہ. وہ بھی رہتے ساری زندگی وظیفوں میں ہی. کوئی آدمی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ایک وظیفے سے اسے سارے مسئلے حل کروا لیے ہم نے, ایک سے دوسرا, پھر دوسرے سے تیسرا, پھر چوتھا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کے مسئلے, ان کو سارے مسئلوں کو حل کرنے کی فکر ہی چھوڑ دینی چاہیے آدمی. اصل بات یہ ہے, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. جنت ہوگی جنت آن جا کے آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد. جہاں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگا, وہاں سب بالکل آپ کی منشا کے مطابق چل رہا ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لیکن دنیا میں تو سب ملا جلا چلے گا. تو اس لیے تصویر کا ایک رخ تو یہ ہوا کہ اس کو خیر ملی تو بڑا مطمئن ہو جائے گا, بڑا لوگوں کو کارگزاری دیتا پھرے گا, بتاتا پھرے گا. لیکن اگر دوسری الٹی گنگا بہنی شروع ہو گئی, وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه, تو پھر یہ اسی سپیڈ سے پلٹے گا جس سپیڈ سے اب یہ دین کے قصیدے پڑھ رہا ہے نا. اگر کل کو اس کو کام خراب ہوا تو یہ اتنی اسی ڈگری پر واپس جائے گا, الٹا 180 ڈگری پہ واپس پلٹے گا. انقلب علی وجهه, بالکل منہ دوسری طرف لگا دے گا. خسر الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ نقصان کس کا کرے گا؟ دین کا, اللہ کا, اللہ کے رسول کا نہیں.
خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے بہت بڑا خسارہ۔ تو اس لیے دین جو ہے، حضور انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے اصلاً، لیکن اس آخرت کے لیے دنیا کا جتنی ضرورت ہے وہ اس کے لیے وہ بھی نظم کرتے ہیں، لیکن دنیا بنانے کے لیے نہیں آتے۔ ترقی سکھانے کے لیے آپ کو آئیں، کمند ستاروں پہ ڈالنے کے لیے وہ سکھائیں آپ کو کہ آپ کیسے جو ہے راکٹ کیسے ایجاد کریں گے، اور آپ کیسے جو ہے یہ سیارہ کیسے بنائیں گے اور فلاں کیسے کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مقصد نہیں ہے، ان کے بنیادی حصہ یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ قرآن پاک سے سائنس کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب جو بات دیکھو آج گوروں نے دریافت کی، قرآن نے 1400 سال پہلے دریافت کر لی تھی، بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس بات کے پیچھے بڑا خطرناک ایک سوال چھپا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے قرآن پر تو پھر گورا عمل پیرا ہوا، آپ تو نہ ہوئے۔ 1400 سال تک جو آپ کا قرآن آپ کے پاس پڑا رہا تو آپ تو پھر مجرم ہوئے انسانیت کے، کہ اس کے اندر ایک چیز تھی، آپ نے اس کو آج تک کھولا نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ غلط چیز تھی، جس کے نتیجے میں یہ غلط بنیاد آگے عمارت کھڑی ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن پاک سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ہمارے کوئی بزنس چمکانے کے لیے اور کوئی ہمیں کوئی ایسے گر دیتی ہے، اصول دیتی ہے کہ جس سے ہم آگے سے آگے ترقی کرتے جائیں گے۔ یہ تو ہمیں آخرت کی ہدایات دیتی ہے اور اسی زندگی کو بناتی ہے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، اس زندگی کے لیے تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں تمہاری زندگی کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی اچھی زندگی، آخرت کی زندگی، اور باقی دنیا کی جو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے، حیات طیبہ۔ لیکن خوشگوار ہونے کا مطلب عرض کر دیا کہ جیسے مرضی حالات آ جائیں گے اس کا دل مطمئن رہے گا، چاہے جھونپڑی میں ہوگا پھر بھی اپنے آپ کو یہ بادشاہ کے برابر غنی سمجھے گا، بلکہ اس سے زیادہ غنی سمجھے گا۔ تونگری بدل اس نہ بمال، بزرگی بعقلس نہ بسال۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بزرگی جو ہے نا یہ تو عقل سے آتی ہے، بڑا انسان عقل سے ہوتا ہے، عمر سے نہیں ہوتا، اور آدمی جو مالدار ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، مال کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ جس کا دل غنی ہے وہ غنی ہے، بھلے اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، اور جس کے جو لالچ بیچارہ پڑا ہوا ہے، اس کو پیسے کے جانے کی فکر پڑی، وہ کہاں سے غنی ہو سکتا ہے؟ وہ تو زیادہ محتاج ہے، اس کو تو اور زیادہ لا کر دینا چاہیے، اس کو اور پیسہ چاہیے، کیونکہ جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے آدمی کی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنی محتاج ہوتا چلا جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے دین پر چلنے کا نتیجہ یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مطمئن زندگی دے دیں گے، جو بھی ہوگا جیسا ہوگا اللہ کا شاکر صابر قانع رہے گا اس بات پر۔ اور آخرت اصل میں انسان کی بنتی ہے، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں یہ بات یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کا دل اس کے کتنا قریب ہے، اللہ اس سے بھی قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شاہ رگ تو ہم نے پیدا کیا، ہم جان رہے ہیں، ہم اس کو چلا رہے ہیں، اور دل کو جو کچھ بھی ہدایات مل رہی ہیں، جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، انسان کو تو پتہ بعد میں چلتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول اصل میں ہمارا ہے۔ تو ایک تو اللہ کا قرب یہاں مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی۔ اگر آدمی نیک ہو، نیک رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات وہ چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود گناہ نہیں کر پاتا، یہ اللہ کے خاص فضل ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا مانگی گئی، اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی، اے اللہ اپنی مجھے اتنا ڈر عطا فرما کہ جس سے تیرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جاؤ، اور اتنی مجھے اطاعت کی توفیق دے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ ماحول معاشرہ میں خراب کرتا ہے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے کہ اگر ہم نے ماحول معاشرے کی وجہ سے گناہ کیے ہیں اور قیامت والے دن اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتا تو میری کیوں نافرمانی کرتا رہا، اور ہم نے عذر رکھ دیا ماحول معاشرے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتا تو نے کبھی صدقے دل سے مجھ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میں چلنا چاہتا ہوں، نیک ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ رکاوٹیں ہیں، سچے دل سے، اوپر سے نہیں۔ اگر تو مانگتا تو میں تیرے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا، تو مانگے ہی نہیں، تیرے اندر طلب ہی نہیں تھی، تو عذر بناتا رہا کہ بس ٹھیک ہے عذر بہانہ مل گیا مجھے معاشرے کا، کل کو جا کے پیش کر دوں گا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟
تو اللہ تعالیٰ یہ اسباب اس کے لیے مہیا فرما دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، بندے کی مانگنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس بات کو بھی خوب دھیان میں رکھو کہ اللہ ہی کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے، وہاں پھر حساب کتاب بھی ہوگا، اور وہاں یوم تبلی السرائر، دل کی باتیں ظاہر ہوں گی، عذر نہیں چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔